السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج وزیر اعظم عمران خان کے شکریہ کے ٹویٹ کے ساتھ کشمیر الیکشنز میں پی ٹی آئی کی واضح جیت ثابت ہو گئی ہے۔ پرائم منسٹر نے آج ٹویٹ کی اور کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام کو احساس اور کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت غربت سے نکالنے پر توجہ دیں گے اور حکومت میں احتساب اور شفافیت قائم کریں گے۔ ابھی اپوزیشن نے کشمیر الیکشنز کے ان نتائج کو تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ دھاندلی کا الزام لگایا ہے، جس کے رد عمل میں وفاقی وزیر فواد چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے آج کہا کہ بلاول بھٹو اور مریم نواز آزاد کشمیر انتخابات میں شکست تسلیم کرتے ہوئے سیاسی شرم کا مظاہرہ کریں اور اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیں۔ فواد چودھری نے مسلم لیگ نون کی ہار کو نواز شریف کی الیکشن سے ایک دن پہلے افغان سفیر حمداللہ محب سے ملاقات کو اصل وجہ قرار دیا ہے۔ ہم سب کو یاد ہے کہ حمداللہ نے پاکستان کے بارے میں شرمناک الفاظ بولے اور اسی کی وجہ سے حمداللہ کے ساتھ پاکستان نے اپنے سفارتی تعلقات کو منقطع بھی کیا۔ ناظرین، آزاد جموں کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے سادہ اکثریت حاصل کرتے ہوئے میدان مارا ہے۔ یوں آزاد کشمیر کی سیاسی تاریخ کا ایک تسلسل برقرار رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے عام تاثر بھی یہی ہے کہ جس پارٹی کے وفاق میں حکومت ہوتی ہے، مرکز میں حکومت ہوتی ہے، وہی پارٹی آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ لہٰذا اس بار بھی توقع کے عین مطابق ہی الیکشن کے نتائج سامنے آئے ہیں۔ یہ 11ویں انتخابات ہیں جس میں 45 نشستوں پر الیکشن ہوا۔ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں 33 حلقوں پر الیکشن لڑا گیا، جبکہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں رہنے والے کشمیری مہاجرین کے لیے الگ سے 12 نشستوں پر بھی مقابلہ ہوا۔ نتائج کے مطابق 25 سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف کو فتح حاصل ہوئی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 11 اور مسلم لیگ نون نے 6 نشستیں اپنے نام کی، اس سے برعکس جب 2016 میں مسلم لیگ نون حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی تھی، 31 نشستیں اپنے نام کی تھی۔ کہاں 31 نشستیں اور کہاں آج صرف 6 نشستیں حاصل کرنے میں مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے۔ مریم نواز نے آزاد کشمیر الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دے کر نتائج کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کیا اور کہا کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا اس بارے میں جماعت جلدی فیصلہ کرے گی۔ مریم نواز نے کہا کہ ریاست اور طاقت کے باوجود دھاندلی کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا کر کہا ہے کہ پیپلز پارٹی 11 نشستوں کے ساتھ آزاد کشمیر میں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت بن کر ابھری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات میں تشدد کا اور دھاندلی کا سہارا لیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابی ضابطوں کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں کیا الیکشن نتائج قبول کر کے جمہوری تسلسل کو آگے بڑھائیں گی، یا پھر یہ سیاسی جماعتیں ان نتائج کی بنیاد پر احتجاج کرنے کو ترجیح دیں گی۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا آزاد کشمیر الیکشن کے نتائج پر کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ ان کی اس چپ کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ مریم نواز ان الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن کہہ رہی ہیں اور ہار کو ماننے کے لیے، شکست کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن شہباز شریف کی چپ کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما ہیں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ کا مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ ویسے پی ٹی آئی اگر ہارتی تو خبر ہوتی، جیتی ہے تو ظاہر ایک تاثر تو ہے کہ جو اسلام آباد میں مرکز میں بیٹھتا ہے حکومت اسی کو ملتی ہے، چاہے جی بی کے الیکشن ہوں یا آزاد کشمیر کے الیکشن ہوں۔ بہرحال مبارک ہو آپ لوگوں کو، آپ لوگوں میں 26 سیٹیں اپنے نام کی ہیں۔ نون لیگ کی ایک بڑی شکست ہے کہ 2016 کے الیکشن میں 31 سیٹیں اپنے نام کرتے کرتے آج وہ صرف 6 سیٹوں پر آ گئے ہیں۔ کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ فواد چودھری صاحب نے تو یہ بات کی ہے کہ الیکشن سے ایک دن پہلے جو افغان مشیر سے ملاقات کی لندن میں نواز شریف نے، اس کی وجہ سے یہ ہار ہوئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہی ایک وجہ ہے نون لیگ کی ہار کی؟ نہیں، بہت سے عوامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے اور آپ کے ناظرین کو گزشتہ عید مبارک، اور ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی دل افسردہ ہے کہ اس الیکشن میں 2 قیمتی جانیں ہم سے چھین لی گئی۔ تحریک انصاف کے دونوں کارکن جو ظہیر صاحب اور رمضان صاحب فوت ہوئے ہیں، اور ان کے گھر والوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ریاست آزاد کشمیر جہاں ہماری انشاءاللہ حکومت بنے گی اور مرکزی حکومت بھی تعاون کرے گی، جگہ اگر ضرورت پڑی انشاءاللہ قاتلوں کو جو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور بڑا افسوسناک ہے
کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے 4 فوج کے جوان بھی شہید ہوئے ڈیوٹی کرتے ہوئے، گاڑی کو حادثہ ہوا، ان سے بھی ہمدردی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہ ڈیوٹی کرتے ہوئے وہ گئے ہیں۔ تو جہاں الیکشن کی جیت ہے وہاں کچھ افسردگی بھی ہے، لیکن جو آپ کا سوال ہے اس کا ڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ کچھ فیکٹرز ملے، اور اس میں تابوت میں آخری کیل جو ٹھکی وہ میاں صاحب کا الیکشن سے ایک دن پہلے اس آدمی سے ملنا جو ریاست پاکستان کو وہ گالی دیتا ہے جو آپ کے پروگرام پہ مجھے کہنے کی جسارت نہیں، آپ ویسی خاتون ہیں اور ویسے بھی آن کیمرہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے نیشنل نیٹ ورکس پہ، لیکن اس آدمی نے ہمارے ملک کو بہت گندی گالی دی جو ویسے ہی پشتون روایت کے بھی خلاف ہے۔ جو آدمی پتہ نہیں، یہ مجھے نام کا پشتون لگتا ہے، کام کا تو مجھے مودی کا تلوے چاٹ لگتا ہے۔ مودی کے تلوے چاٹ سے میاں صاحب ملے، دیکھیں ایکس پی ایم ہے میاں صاحب، ہمارے لیے قابل احترام ہے، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن میاں صاحب نے جو یہ ملاقات کی ہے یہ بڑے غلط وقت پہ کی ہے، اور ایک ملک دشمن شخص سے وہ ملے، یا تو وہ پراپر بریف نہیں تھے، یا اگر ملے تو سب سے پہلے ہماری دفتر خارجہ کو اعتماد میں لیتے کہ کیوں ملنا ان کو ضروری ہے، یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں شیئر کیا جاتا کہ افغان مشیر کی سابق وزیر اعظم سے ملاقات، کیا دفتر خارجہ کو اس ملاقات کا علم نہیں تھا؟ دیکھیں ہمیں بریف کیا جاتا نا دفتر خارجہ کو اور حکومت پاکستان کو، یہ کوئی ذاتی معاملہ تو نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کسی اور شخصیت سے ملتے ہیں، سیاسی شخصیت ملتی ہے، لیکن وہ آدمی جو ملک کو گالی دیتا ہے، جو باقاعدہ را وغیرہ کا وہ ایک ایجنٹ ٹائپ آدمی ہے، اور اس پہ ایک حکومت کی طرف سے اور دفتر خارجہ کی طرف سے وہ بھی ہے کہ اس بیان کے بعد اس سے کوئی ملنا ملانا بند تھا۔ جو یہ بات مسلم لیگ نون کے ہمارے کرم فرما ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اس سے تو ہمارے چیف آرمی اسٹاف صاحب وغیرہ بھی ملے تھے، وہ اس کے بیان سے بہت پہلے ملے تھے، بیان کے بعد اس پہ مکمل وہ گائے واز اے پرسونا نان گریٹا۔ تو کشمیر دیکھیں، کشمیری بڑے حساس ہیں ان معاملات میں، خاص کر جہاں ہندوستان کا کنیکشن آتا ہے۔ ایک تو یہ بڑا انہوں نے اس چیز کو بڑا نیگیٹو لیا ہے، میاں صاحب اگر ملتے کوئی اور لوگوں سے تو پھر اتنی آئی بروز ریز نہ ہوتے، لیکن یہ جو حمداللہ محب سے ملے ہیں، یہ آدمی پاکستان کا دشمن ہے، اور اس نے جو باتیں کی ہیں وہ نہ صرف سفارتی آداب کے خلاف تھی، بلکہ جو اپنے آپ کو برائے نام پشتون کہتا ہے، پشتون اس طرح نہیں کرتے۔ اپوزیشن ہمیشہ کی طرح دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے، کیا آپ لوگ اس کو ایک روایتی الزام کی طرح لے کر بات جو ہے نا وہ آئیں بائیں شائیں ہو گئی، یا حکومت تیار ہے کہ اگر کوئی ثبوت پیش کرتی ہے اپوزیشن، آپ لوگ انویسٹیگیشن کروائیں گے اور کھلے دل سے دعوت دیں گے کہ ہم انویسٹیگیٹ کروانے کے لیے تیار ہیں اگر آپ لوگوں کی کتنے سیریس ایلیگیشنز ہیں؟ دیکھیں اگر ان کی ایلیگیشن ہے تو ہم کیوں انویسٹیگیٹ کرائیں گے؟ الیکشن کمیشن میں جائیں، ہم بھی گئے تھے، سپریم کورٹ جائیں، ادھر کشمیر کے سپریم کورٹ جائیں، پاکستان کے سپریم کورٹ آئیں، یا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی خدا نخواستہ انٹرفیئرنس ہے، حکومت ان کی اپنی تھی، وزیر اعظم ان کا اپنا بیٹھا ہوا تھا، الیکشن کمیشن ان کے اپنے لگائے ہوئے تھے، ایڈمنسٹریشن ان کی اپنی تھی، وہاں پہ پولیس ان کی اپنی تھی، اور کیا چاہتے ہیں آسمان سے فرشتے لا کے بٹھا دیں؟ کیا مطلب اگر آپ کو کشمیر نے ریجیکٹ کیا ہے فیئر اینڈ اسکوئر۔ مریم صاحبہ کا مجھے تھوڑا سا بولنے دیں پلیز، مریم صاحبہ وہاں گئی ہیں، کہتی ہیں عمران خان نے کشمیر بیچ دیا۔ دیکھیں میں نے ابھی میاں صاحب کی اس ملاقات پہ کوسچن کیا ہے، کشمیر جا کے جو میں نے جلسے کیے ہیں وہاں بھی میں نے یہ سوال ریز کیا کہ میاں صاحب ہندوستان جا کے حریت کانفرنس سے کیوں نہیں ملے؟ میں نے غدار نہیں کہا، میں نے ان کے پولیٹیکل چوائس پہ کوسچن کیا، لیکن یہ آپ جب سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف کہتے ہیں کہ اس نے کشمیر بیچ دیا، آپ تو سیدھا سیدھا غداری کا الزام لگا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ مریم صاحبہ وہاں جا کے دو نقطے یہاں پہ آتے ہیں، اپنی 5 سال کی حکومت کی پرفارمنس بتاتی ہیں کہ بھئی یہ ہماری پرفارمنس ہے اور یہ ہم نے کرنا ہے۔ وہاں جب وہ خان صاحب کے خلاف اور فوج کے خلاف نیریٹو لے کے گئی ہیں، کشمیریوں نے ریجیکٹ کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں، اگر آپ کے جماعت کے صدر اس وقت آپ کے پاس نہیں ہیں، وہ کمپین لیڈ نہیں کر رہے، آپ کو سپلیمنٹ نہیں کرے، شہباز صاحب کہیں نظر نہیں آئے، ان کی مین لیڈرشپ خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، خرم دستگیر صاحب، رانا تنویر صاحب، اور وہ الیکشن کے نتائج پر بھی خاموش ہے شہباز شریف صاحب، ادھر سے دھاندلی کا ویسے کوئی الزام نہیں آیا۔ دیکھیں میری بات سنیں، مجھے تھوڑا سا اس پہ دیکھیں، دونوں طرف نقصان یہ ہوا کہ مریم صاحبہ نے سنگل ہینڈڈلی وہ لڑائی جو یہاں اسلام آباد میں لڑتی ہیں، کشمیریوں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ اسلام آباد کی لڑائی لڑنے مظفر آباد آ گئی ہیں، کشمیریوں ہمیں تو بتاؤ کہ ہمارے لیے آپ کے پاس کیا ہے۔ ادھر سے بلاول صاحب بیچ الیکشن امریکہ سے ادھار گئے، ایسا نہیں ہوتا نا، کمپین ایسی نہیں لڑی جاتی کہ آپ بیچ الیکشن چلے جائیں۔ الیکشن کے آخری دن باغ میں ایک جلسہ کیا ہے بلاول صاحب نے، اس جلسے سے ایک رات پہلے میں نے بھی وہاں سردار تنویر الیاس صاحب کا جلسہ ہم سب نے تحریک انصاف نے کیا، تو بلاول صاحب بیچ کمپین کے امریکہ چلے گئے، بی بی کے ساتھ ان کے صدر صاحب نہیں ہیں، میاں صاحب نے ادھر سے کیل ٹھوک دی سیاسی تابوت میں کہ ادھر وہ حمداللہ محب
جو دشمن ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا، یہ ساری چیزیں جو کھٹی ہوئی ہیں، اس نے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو بددل کیا ہے، اور انہوں نے موقع دیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ اگر پشاور کے عوام نے مطلب خیبر پختونخوا، لاہور مطلب پنجاب، کوئٹہ مطلب بلوچستان اور جی بی پورے نے ان پہ اعتماد کیا ہے، اور کراچی نے بھی ہمیں بڑا مینڈیٹ دیا ہے، تو مظفر آباد نے جانا یہ ضروری، کشمیریوں نے ضروری جانا کہ اگر پورا پاکستان عمران خان صاحب پہ اعتماد کر رہا ہے، آخری سوال، انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن کے ساتھ معاملات میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ ان کو ایک سائڈ پہ کیا جائے۔ دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن فورم ہے اس پہ تو پیش رفت جاری ہے۔ آج بھی پارلیمنٹری افیئرز کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں، جس میں ایز اے وزیر جاتا ہوں، ڈیوٹی ہے، وہاں اپوزیشن حکومت کے سب ممبران بیٹھے تھے، اور بڑا جو ابھی ریفارمز ہیں جو بل آیا ہے حکومت کی طرف سے، اس پہ تفصیلی ڈسکشن چل رہی ہے اور پوائنٹ بائی پوائنٹ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تاج حیدر صاحب ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں، وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اس اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز سینٹ کی، اور اس میں جو ہے فاروق ایچ نائک صاحب ہیں کہ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور سپریم کورٹ کے قابل وکیل ہیں، ادھر سے تارڑ صاحب ہیں جو ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ کے، وہ بھی وہاں ہیں، جمعیت علماء اسلام کے پارلیمنٹری جو ہے لیڈر اپنا ان کے سینئر وکیل وہاں پہ وہ بھی موجود ہیں، تو کافی اس میں سینئر لوگ ڈسکشن وہاں پہ چلی۔ ہاں جو اگر کوئی اسپیشل کمیٹی کی کوئی بات تھی وہ نہیں ہے، جو آئینی کمیٹی ہے کانسٹیٹیوشنل اسٹینڈنگ کمیٹی وہاں پہ، اور وہ اب اس پہ تفصیلی مزید بھی میٹنگز ہوں گی، تو وہ تو ایک پیش رفت جاری ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو ای وی ایم ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور اوورسیز پاکستانیز، اس کی طرف سے اس چیز پہ اپوزیشن کی طرف سے پازیٹیو پیش رفت نہیں ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ رونا روتے ہیں دھاندلی کا، جب عمران خان صاحب ان کو آفر کرتے ہیں کہ آؤ سسٹم کو بالکل نیوٹرلائز کریں اور ٹرانسپیرنٹ کریں، وہاں پہ پھر یہ چھپتے چھپاتے ہیں۔ تو یا پھر دھاندلی کا رونا نہ روئیں، یا پھر آپ کھلے سینے سے آئیں اور کھلے دل سے آ کے بیٹھ کے پھر اس پہ ڈسکشن کریں، جو بھی اس میں مناسب فورمز بنتے ہیں آگے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب میرے ساتھ ہیں۔ مجھے بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ناظرین ایک وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر حسین صاحب نے مجھے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔ رانا صاحب، آزاد کشمیر کے الیکشنز کے بعد یہ تو کہنے میں ہم حق بجانب ہیں کہ مریم نواز کو کراؤڈ پولر کہا جا سکتا ہے، ایک تو ووٹ پولر نہیں ہے، بڑے بڑے جلسوں پر زور رہا، جس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ بڑے بڑے جلسے کامیابی کی ضمانت نہیں ہوا کرتے، اور ایک اور چیز سامنے آئی کہ بڑے جلسوں پر زور دیتے دیتے وہ سب چیزوں کو ان کو اگنور کیا گیا کہ منصوبہ بندی کیا ہونی چاہیے تھی الیکشنز کی، ایجنڈا کیا ہونا چاہیے تھا، لوگوں کو آپ نے بتانا کیا تھا۔ صرف عمران خان کو کشمیر کا سودا کر کر بیچنے کا الزام لگا کر صرف الیکشن نہیں جیتا جا سکتا تھا۔ یہ کوئی ریئلائزیشن ہوئی پارٹی میں کہ غلط طریقے سے کیمپین کی گئی؟ لیکن میں ایک بات شازیہ آپ کو بتاؤں کہ یہ بات آپ کی درست ہے جو آپ نے دو تین باتیں کہی ہیں، کہ ایک ہوتا ہے کہ الیکشن کمپین میں موبلائزیشن، تو موبلائزیشن کی حد تک تو مریم بی بی جو ہے وہ فیکٹر، مریم کا فیکٹر جو ہے بہت ہی اسٹرانگ قسم کا ہے، لیکن جہاں آپ نے اسٹریٹجی کی بات کی، وہ ایکچولی جو گراؤنڈ پہ ہوتا ہے نا چیزیں، وہ کینڈیڈیٹس کرتے ہیں یا لوکل جو ہماری چیپٹر ہوتا ہے پارٹی کا، وہ طے کرتے ہیں کس طرح چیزیں چلائی جائیں۔ اور پاکستان میں خاص کر کے یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ ووٹ کو ایک تو موبلائز کر لیتے ہیں، لیکن ووٹ کو بکسے تک، باکس تک لے کے جانا اور وہاں پہ ڈلوانا، یہ ساری چیزیں میرا یہ مقامی طور پہ ہی وہ جواب دے سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے اسٹریٹجی بنائی، لیکن اس کے علاوہ بھی جو لیکن ہم نے دیکھا نا کہ الیکشن کیمپین میں ہمیں شہباز شریف صاحب نظر نہیں آئے۔ اگر پہلے یہ کہا گیا تھا کہ کہیں ایک لیول پر یہ چیزیں بھی ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ کچھ جلسوں میں شہباز شریف ہوں گے، کچھ جلسوں میں مریم نواز صاحبہ ہوں گی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ہر جلسے کوئی لیڈ کر رہی ہیں، پوری الیکشن کیمپین کو ہی لیڈ کیا مریم نواز صاحبہ نے، اور پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب الیکشن ریزلٹس آتے ہیں تو شہباز شریف کی ایک پراسرار خاموشی بتاتی ہے کہ انہوں نے تو الیکشنز کو جو ہے وہ
نتائج کو قبول کر لیے. اب وہ کہتے ہیں نا کہ اب وہ صرف باہر سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ جو پلاننگ تھی اب بھگتے ہیں آپ لوگ. نہیں، اب وہ بات یہ ہے کہ وہ ایک ہے نا پروورب ہے کہ نتھنگ سکسیڈ لائک سکسیس. وہ بات اب آپ باتیں کر سکتے ہیں لیکن ایسی کوئی کسی قسم کی بات نہیں. ایک پارٹی اسٹریٹجی تھی، ایک تھا کہ مریم بی بی سکسیزفلی وہ کمپین چلا رہی ہیں اور وہ کریں. تو میرا حال ہے وہاں کی حد تک تو ٹھیک تھا. تو دوسری بات آپ نے کی ہے شہباز صاحب کی خاموشی. بالکل شہباز صاحب نے اس پہ اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے، آج اخبارات میں بھی آئی ہے. بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ کس طرح وہاں پہ مینیج کیا گیا الیکشن اور کس طرح دھاندلی کی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں پارٹی کرتی ہے اور کرتی رہے گی. لیکن وہ بات ٹھیک ہے کہ جو نیچے اور ایک دن پہلے نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوتی ہے افغان مشیر سے اور اس شخص سے جو پاکستان مخالف بیانات جس نے دیے اور پاکستان نے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے، اس کو وارن کیا، اس کے ساتھ پاکستان نے کوئی دوبارہ بات چیت نہیں رکھی. ایسے شخص کے ساتھ ملاقات کرنا بڑے شکوک و شبہات بھی پیدا ہوئے. حکومت بھی اس چیز پر جواب مانگ رہی ہے کہ کیوں ملاقات ہوئی. اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو اعتماد میں لیا تھا کہ وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں افغان مشیر سے، کوئی منٹس ہوں گے اس میٹنگ کے، بات چیت کے، ایجنڈا کیا تھا، کیوں ملاقات ہوئی، یا پارٹی کو علم ہی نہیں تھا؟ دیکھیں وہ پارٹی کے قائد ہیں. مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں پارٹی کو کس سطح پہ کانفیڈنس میں لیا یا نہیں لیا، لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس طرح اس کو کیا گیا ہے. وہ میرا ایک سرسری ملاقات پارٹی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا. اگر آپ کو نہیں پتا اس کا مطلب بڑے سینئر لیڈرز کو نہیں پتا ہوگا. یہ تو نہیں بات کہ میں کوئی وہ بہت سارے اور لوگ سینئر لوگ ہیں جو معاملات میں انوالو رہتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کیونکہ کم سے کم میں کہتا ہوں میری کسی سے بات بھی نہیں ہوئی. لیکن جو سرسری ملاقات ہے اس کو اتنا دوسری طرح کا رنگ دینا خدا نخواستہ کوئی پاکستان اینٹی پاکستان کوئی بات اس سے آپ، لیکن جو شخص ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں، ظاہر ہے پاکستان کے وہ وزیر اعظم 3 بار رہ چکے ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں. لیکن ایک ایسے شخص سے ملاقات جو مغلظات جو اس نے بولے پاکستان کے خلاف، تو اس پر شکوک و شبہات جو ہے نا وہ پھر پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے سوالات اٹھ رہے ہیں اس ملاقات پر. نہیں دیکھیں، افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں پہ بہت سارے ایشو ہیں. اور میں پاکستان کی ہسٹری میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ افغانستان کی ہسٹری جو ہے وہ ڈے 1 سے جب سے پاکستان بنے، کوئی بھی گورنمنٹ آئے، طالبان کی بات لوگ کرتے ہیں وہ پیریڈ، لیکن میں ان کو بھی سمجھتا ہوں ہارٹ ٹو ہارٹ وہ ان سائڈ وہ بھی پاکستان کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح طالبان کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے ماضی میں رہے ہیں. تو وہ بات کرنا، چاہے ظاہر شاہ ہو چاہے کوئی بھی ہو، کوئی داؤد کی حکومت ہو، کسی ٹائم پہ بھی آپ دیکھیں تو وہ ایک ان کے اندر پاکستان ہیٹرڈ پائی جاتی ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے ہمسایوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اسی پوزیشن میں چلنا ہے اور معاملات اپنے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور چیز، کیا پارٹی میں اس چیز کی بھی ریئلائزیشن ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کیمپین کے دوران کشمیر کی زمین پر کھڑے ہو کر نریندر مودی کے کسی اقدام کوئی مذمت نہیں کی جو کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، کشمیری مسلمانوں پر نریندر مودی جو وہاں کی فوج کر رہی ہے؟ مجھے تو مریم نواز کی کوئی ایسی تقریر یاد نہیں ہے، مجھے تو نہیں یاد پڑتا. اگر آپ کو یاد ہو تو مجھے بتا دیں، میں وہ کلپ نکال کر چلا دوں گی، شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو، کہ انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کشمیر میں مودی کے خلاف کوئی بات کی ہو، 5 اگست کے اقدامات کے خلاف بات کی ہو، سوائے اس کے کہ عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا، عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا. نریندر مودی کے خلاف مریم نواز صاحبہ نے کچھ نہیں بولا. یہ بھی چیز کشمیریوں کو پسند نہیں آئی. شازیہ میں تو ادھر نہیں تھا جہاں کشمیر کے وہ کمپین میں، لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ الیکشن تو ادھر ہو رہے تھے، پی ٹی آئی، پی پی پی، مسلم کانفرنس یا پی ایم ایل این لڑ رہی تھی. تو وہاں تو یہی تھا کہ جو عمران خان کا پرفارمنس ہے یا اس کشمیر کے متعلق، یا عمران خان کی کون سی پرفارمنس؟ کشمیر میں 5 سال آزاد کشمیر میں آپ لوگوں کی حکومت رہی ہے. میں مقبوضہ کشمیر کی متعلق بات کر رہا ہوں کہ اس ایشو پہ کہ جو اس نے اس ایشو پہ کام کیا ہے،
اسی کو ہی ہم نے لوگوں کو بتانا تھا کہ لیکن جو آزاد کشمیر میں کشمیری رہتے ہیں ان کے بھی رشتہ دار اس مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں جہاں پر روز ظلم ہوتا ہے، تو ان کے درد میں آواز بن کر کوئی بات نہیں کی مریم نواز صاحبہ نے. کون کر رہا ہے وہاں؟ تو عمران خان نہیں کر رہا، وہاں تو ظلم مودی ڈھا رہا ہے. عمران خان کی پالیسی، کشمیر پالیسی کو کرٹیسائز کرنا ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے والی بات ہے نا. ایک ایسا حکمران پاکستان میں آیا ہے جس کے دور میں 370 آرٹیکل 370 ہوا، جس میں وہاں پہ جو مظالم ہیں ان کی انتہا کر دی گئی. تو یہ سارا جب عمران خان کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہوا ہے تو اسی کو کرٹیسائز کرنا تھا نا کہ آپ کی کشمیر پالیسی وہ مودی نے کیا، عمران خان نے نہیں کیا. آپ لوگ یہ بات، عمران خان، اگر عمران خان ایک اس طرح کا حکمران ہوتا، پہلے بھی تو حکمران رہے ہیں نا، کوئی بھی آپ لیں، چاہے پیپلز پارٹی تھی، چاہے پی ایم ایل این کی حکمرانی رہی ہے، تو اس وقت تو کسی کو ضرورت نہ ہوئی کہ وہ نیکس کرے مقبوضہ کشمیر کو. وہ اس طرح کا وہاں پہ مظالم ڈھائے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو، اور دنیا میں ایک سنوائی بھی نہ ہو، دنیا میں کوئی ذرا پر. لیکن پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کشمیری مسلمانوں پر مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ڈھا رہا ہے وہ نریندر مودی ہے، وہاں کی فوج ہے، وہ عمران خان نہیں ہے، پاکستانی فوج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. مہربانی شادیہ، لیکن تقریروں سے یہ مسئلہ تو نہیں حل ہوگا، یہ عمران خان ہی آگے. بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر صاحب میرے ساتھ تھے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی نور مقدم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکی. نور مقدم معصوم اور بے گناہ لڑکی جو ایک درندے کے ہاتھوں قتل ہوئی، آج اس کی رسم قلبی ادا کر دی گئی. نور کی والدہ اور والد بیٹی کی اس طرح سے موت پر سکتے میں ہیں، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. قتل سے لگ بھگ 2-3 روز پہلے نور مقدم اپنے فیملی فرینڈ اور قاتل ظاہر جعفر سے ملنے اس کے گھر گئی. وہ نہیں جانتی تھی کہ جو اس کی ملاقات ہوگی، اس کا جو اینڈ ہوگا، وہ اس کی موت پر جا کر یہ ملاقات ختم ہوگی. دوست کی شکل میں ایک بھیڑیے نے جو سفاکیت اور درندگی دکھائی، اس پر روح بھی کانپ اٹھتی ہے. قاتل درندے سے اپنی جان بچانے کے لیے معصوم اور بے گناہ نور مقدم نے ہر طرف سے بھاگنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ کمرے کے روشن دان سے کھڑکی سے بھی باہر چھلانگ لگانے کی کوشش کی، مگر سفاک قاتل نے اسے صحن میں جا کر دوبارہ پکڑا اور بالوں سے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جایا گیا، جہاں بے دردی سے اس کا قتل کیا، اس کا سر دھڑ سے جدا کیا. قتل کی یہ واردات گھر میں موجود ملازمین نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. انہیں پتہ تھا کہ نور مقدم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ چیخ رہی تھی، وہ چلا رہی تھی، آہو بکا کر رہی تھی، مدد کے لیے بلا رہی تھی. نور مقدم کی جان بچانے کے لیے کوئی آگے نہیں آیا، کوئی آگے نہیں بڑھا، اور ایسے ایک بے گناہ انسان، ایک بے گناہ لڑکی کی جان چلی گئی. اس کے ساتھ ہی ایک تعلق، دوستی، اعتبار اور اعتماد کا بھی اس دن قتل ہوا. انسان آخر اعتبار کرے تو کس پر کرے؟ خاندانی تعلقات پر، خونی رشتوں پر. بھروسے کے قابل افراد بھی اب اعتماد کا گلا ہی کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. قتل کا یہ واقعہ اس قدر لرزہ خیز تھا کہ کچھ ہی لمحوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے واقعے کی ساری خبر اور تصاویر وائرل ہوئیں، بلکہ ہر پاکستانی جو ہے غصے سے لال ہے اور اپنے انداز میں سوشل میڈیا پر انصاف مانگنے میں لگا ہوا ہے. ملزم ظاہر جعفر اس وقت پولیس ریمانڈ پر ہے، جبکہ اس کے والدین اور 2 ملازمین بھی قتل چھپانے کے الزام میں اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملزم ظاہر جعفر کی گرفتاری کے وقت سے ہی سوشل میڈیا سمیت مختلف حلقوں میں یہ بازگشت سنائی دینے لگی ہے کہ ملزم جو ہے وہ امریکہ فرار ہو جائے گا. ملزم نے میڈیا سے بھی بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ امریکی شہری ہے، اس لیے پاکستانی قوانین اس پر لاگو ہی نہیں ہوتے ہیں. اس نے اپنی ٹکٹ بھی بک کروائی ہوئی تھی باہر بھاگنے کے لیے. تاہم یہ تو ہے ایک قانونی پہلو، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسی دوست لڑکی جس کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے ملزم کی شادی کے فنکشن میں ڈانس کی ویڈیوز بھی دیکھی جا سکتی ہیں، ہم آپ کو ٹی وی اسکرین پر بھی وہ دکھا رہے ہیں.
تو پھر اس قدر شفافیت دکھانے کی وجہ آخر کیوں پیش آئی؟ ذرا دیکھیے یہ ویڈیو. یہ جو کالے کپڑوں میں آپ کو لڑکی نظر آ رہی ہے یہ نور مقدم ہے، اور یہ سفید شلوار کرتے میں جو شخص ڈانس کر رہا ہے یہ وہی درندہ ہے جس نے بے دردی سے اس معصوم لڑکی کو بے دردی سے قتل کیا ہے. ملزم کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہے، لیکن اس ڈانس کی ویڈیو کو دیکھنے بعد کوئی بھی ذی شعور یا جو سمجھدار شخص ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے یا وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ کیا کہ نفسیاتی مریض کہاں سے لگ رہا ہے. وہ کہاں سے وہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی سینسز میں نہیں رہتا یا وہ ہر ٹائم جو ہے وہ چیختا چلاتا رہتا ہے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کم از کم مجھے تو کہیں سے یہ فیل نہیں آ رہی ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے. بالکل صحیح ہے، کہیں سے پاگلوں والی حرکتیں وہ نہیں کر رہا ہے. بشاش اپنے بھائی کی شادی پہ وہ ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے اسی لڑکی کے ساتھ. لیکن پولیس نے تفتیش کے دوران یہ ساری کہانی جھوٹ پر مبنی پائی. اس وقت پاکستانی عوام، میڈیا حکومت سے ایک ہی سوال کرتے نظر آ رہے ہیں کہ کیا نور مقدم کے قاتل کو قانون کے مطابق سخت سزا مل سکے گی، یا پھر امریکی پاسپورٹ اور پیسے کے دم پر یہ ملزم بھی سزا سے بچ جائے گا، کیونکہ قتل کے فوراً بعد قاتل کی فیملی کی طرف سے دیت دینے اور صلح کے لیے دباؤ ڈالنے کی بھی اطلاعات آئی ہیں. یہ واقعہ پولیس اور ریاست کے لیے ایک ٹیسٹ کیس کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. میں بات کروں گی، مجھے جوائن کر رہے ہیں ماہر قانون ہیں اور نور مقدم کے وکیل ہیں شاہ خاور صاحب. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شاہ خاور صاحب آپ کا. ہمیں پتہ چلا جب ہمیں دیکھا کہ آپ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں، تو پھر ہم نے سوچا کہ آپ سے بہتر کون اس بارے میں ڈیٹیلز شیئر کر سکتا ہے اور یہ بتا سکتا ہے، اور ہم یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا واقعی نور مقدم کو اس کے گھر والوں کو انصاف مل سکے گا؟ اور پھر یہ جو امریکی ہونے کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے انہوں نے، جو کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکی پاسپورٹ ہے، اس پر پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوتا اور وہ کسی وقت بھی بھاگ سکتا ہے، فرار ہو سکتا ہے. آپ کچھ ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے سر؟ دیکھیں، جہاں تک کہ تفتیش کی جو بہت زیادہ حساس پہلو ہیں اس پہ تو ہم بات اس وقت نہیں کر سکتے، لیکن اتنا میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا ایک اندوہناک واقعہ ہوا جس نے پورے پاکستان کو نہیں بلکہ دنیا کو بھی ہلا کے رکھ دیا. اس کے جو تفتیش ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک لائنز کے اوپر اچھے انداز میں ہو رہی ہے جس طرح ہونی چاہیے. آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایک ان سین مرڈر ہے، کیونکہ قاتل کے علاوہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. تو اس صورت میں جو زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ واقعاتی شہادت ہوتی ہے، اور اس میں جو واقعاتی شہادت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مضبوط یہ ہے کہ جب ان کے والد کو بلایا گیا، بلکہ جب پولیس بھی وہاں پہنچی تو جو قاتل ہے وہ خود وہاں پہ اسی گھر میں، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی کمرے میں موجود پایا گیا، اور وہ جو بچی کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بھی وہیں پہ زخمی حالت میں، بلکہ بڑے اندوہناک طریقے سے ان کا جو گلا کاٹا گیا اسی حالت میں موجود تھی. اور وہاں پہ جو آلہ قتل ہے وہ بھی اس کے کسٹڈی سے جو ہے وہ برآمد ہو گیا، اور وہاں سے جتنی بھی ضروری فورینزک جو شہادت تھی وہ بھی کلیکٹ وہیں سے ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوچھ پاؤں کہ ایسے کیسز میں والد کا وہاں جانا، ایسے کیسز کتنی جلدی نپٹائے جا سکتے ہیں ان سین کیسز میں، جب آپ کے کسی نے دیکھا نہ ہو لیکن جو قاتل ہے وہ اس جگہ سے آپ کو مل گیا ہو، جو آلہ قتل ہیں وہ بھی وہاں سے ملے ہوں، ڈیڈ باڈی کے پاس ہی قاتل بھی بیٹھا ہو، تو ایسے کیسز میں کیا باقی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے ثبوت اکٹھے کرنے کی، شہادتوں کی؟ تو جو ہم کہتے ہیں فوری انصاف، تو ایسے کیسز میں بھی فوری انصاف نہیں ملتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی واقعاتی شہادتیں ہیں جس میں کہ CCTV کی ریکارڈنگز بھی ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو سجیسٹ کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے ان تمام واقعاتی شہادتوں کو بڑے اچھے طریقے سے پریزرو کیا ہے اور اس کو کلیکٹ کیا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ فورینزک جو سائنس لیبارٹری میں جو چیزیں گئی ہوئی ہیں ان کی بھی رپورٹ جلد آ جائے گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کی فائنل تحقیق
کے جو ہے اس کے اختتام ہونے میں کچھ زیادہ ٹائم لگے. اس میں جلد جو ہے وہ چالان متعلقہ عدالت میں جو ہے وہ چلا جائے گا اور اس کا ٹرائل ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد شروع ہو اور اس کو ہم جلد از جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں. تو جہاں تک امریکی پاسپورٹ کوئی رکاوٹ تو نہیں بن سکتا اس شخص کو، اس قاتل کو، اس درندے کو سزا دلوانے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو آئین اور قانون ہے اس میں کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے اس وجہ سے کہ وہ کس ملک کا شہری ہے، وہ کس حسب نسب سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کس طبقے سے تعلق ہے، وہ بااثر ہے یا نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ جو بااثر، طاقتور اور جو مال دولت والے لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک اس طرح سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، انفلوئنس کر سکتے ہیں. لیکن اس کیس میں جب تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک جو پولیس کی جو ٹیم ہے اس میں ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہوئی ہے جس کی نگرانی جو ہے وہ خود آئی جی پولیس کر رہے ہیں اسلام آباد، اور اس میں سینئر افسران ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو جس پیرائے سے وہ اس کی تفتیش کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک انداز میں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ تاخیر ہوگی اس کے چالان میں. انفلوئنس کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی یا دیت دینے کی کوشش، صلح کرنے کی کوشش ہوئی کہیں ادھر سے؟ ابھی تک تو ایز سچ کوئی ہم نے باتیں سنی ہیں ایسے مطلب ادھر ادھر سے، لیکن کوئی اس طرح کی کاوش یا کوشش ابھی تک سامنے نہیں آئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ پولیس پر بھی دباؤ ڈالنے والا چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، اس کے بھی ابھی تک کوئی ایسی بات ہمارے سامنے نہیں آئی. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس نے جب اس کی تفتیش شروع کی اس کے بعد انہوں نے اس تفتیش میں مزید بہتری کی جو کہ ایک اچھے انویسٹیگیشن کے لیے ضروری ہوتی ہے. کیونکہ اگر انویسٹیگیشن اچھی ہوگی اس کے نتیجے میں ایک چالان جو ہے جس میں ساری شہادتیں واقعاتی بھی اور دوسری جو فورینسک شہادتیں ہیں ان کو اگر یکجا کر کے اور کڑی سے کڑی کو ملایا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو ملزم ہے جس نے جو اتنا بہیمانہ جرم کیا ہے وہ قانون کی گرفت سے بچ جائے یا سزا سے بچ جائے. بہت بہت شکریہ. ماہر قانون اور مقدم کے وکیل شاہ خاور صاحب میرے ساتھ ہیں. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، افغانستان ہو، کشمیر ہو یا پھر فیٹف کے معاملات، ہمیشہ ہماری سفارتکاری پر سوالات اٹھتے ہی رہے ہیں. پاکستان کو ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی ضرورت رہی ہے. ان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت میں جو لابنگ فرمز ہائر کی گئی ہیں، مہینوں گزر جانے کے باوجود ان کا کام نہایت مایوس کن رہا ہے. اس وقت پاکستان نے 3 فرمز کو کروڑوں روپے دے کر امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے معاہدے کر رکھے ہیں. لیکن امریکہ کے ساتھ حالیہ تعلقات کو دیکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اتنی رقم دینے کے باوجود بھی امریکہ نے نو لفٹ کا بورڈ لگا رکھا ہے. 3 مہینے پہلے وزیر اعظم کے ساتھی اور سینئر پی ٹی آئی رہنما افتخار درانی نے حکومت پاکستان کے نمائندے کے طور پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے واشنگٹن کی گرینئر کنسلٹنٹ نامی لابنگ فرم کے ساتھ 6 مہینوں کا معاہدہ کیا، جس میں $1,000 $25,000 ماہانہ دینے کے عوض حکومت پاکستان کا موقف امریکی صدر تک پہنچانا تھا، لابنگ کرنا تھا اور واشنگٹن میں پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا. فرم کے مالک رابرٹ گرینئر سے جب ہمارے 92 نیوز کے نمائندے خرم شہزاد نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان سے رابطہ نہیں ہوا، بلکہ یہ پتہ چلا کہ ان کا آفس ہی نہیں ہے وہاں پر. یہی نہیں، خرم شہزاد جب ان کے گھر جا کر انہوں نے ملنے کی کوشش کی تو وہ بھی بند تھا، بلکہ ہمسایوں نے، نیبرز نے بتایا کہ رابرٹ تو کبھی کبھار ہی یہاں پر نظر آتا ہے. صرف یہی نہیں، پاکستانی ایمبیسی نے بھی پوچھنے کے باوجود ابھی تک لابنگ فرمز کی کیا کارکردگی رہی اس پر کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی. ہم نے جب رابرٹ گرینئر کے متعلق چھانبین کی، پتہ کیا تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق آفیسر ہیں. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ لابنگ فرم بنائی ہے جس کا انہیں اس کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گرینئر کنسلٹنٹ کا اگر کوئی تجربہ نہیں ہے
تو کیا حکومت پاکستان کا بھی لابنگ فرم ہائر کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے ایک NGO کاؤنسل آن پاکستان ریلیشنز کے ذریعے 2 اور لابنگ فرمز کے ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں، جس میں فینٹن اور لک کمپنیاں شامل ہیں۔ ان کمپنیوں کو بھی $25,000 ہر مہینے دیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے اس کے علاوہ بھی امریکہ میں لابنگ کرنے کے لیے چنار کنسلٹنٹ نامی کمپنی کے نام سے ایک ایسا ہی معاہدہ کر رکھا ہے، جس کے لیے فارن ایجنٹس کو ہائر کیا گیا ہے کہ وہ واشنگٹن کی پارلیمنٹ میں لابنگ کر کے پاکستان کی کشمیر پالیسی کا تحفظ کر سکیں۔ اس چنار کنسلٹنٹ کمپنی کو بھی $7,000 ہر مہینے دیے جا رہے ہیں۔ لیکن کشمیر پر پاکستان کے موقف کا امریکہ میں کتنا دفاع ہوا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ اتنی لابنگ فرمز اور لاکھوں ڈالرز کے معاہدے کے بعد لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات کا عالم یہ ہے کہ ان معاہدوں کے کئی مہینے گزر جانے کے باوجود بھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ امریکن صدر یا وزیر خارجہ کی طرف سے کوئی ایک کال بھی موصول نہیں ہوئی ہے۔ ان دنوں امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن دشمن ملک بھارت جانے کے لیے جو ہیں وہ تیاریاں پکڑ رہے ہیں، جس کا واضح پیغام پاکستان کو ملتا ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان نے پچھلے سال یعنی 2020 میں کروڑوں روپے کا ایک ایسا ہی معاہدہ کر رکھا تھا لنڈن نامی کمپنی کے ساتھ، جسے اس سال اپریل میں کوئی مثبت پیش رفت نہ ہونے پر حکومت نے ختم کر دیا۔ پھر سال 2019 میں بھی ہالینڈ اینڈ نائٹس کو اس کمپنی کو $11 لاکھ دے کر تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی، پھر اس میں بھی کوئی واضح بہتری دکھائی نہیں دی۔ ڈالرز بڑھتے رہے، کمپنیاں بدلتی رہیں، نہیں بدلے تو پاکستان امریکہ کے تعلقات نہیں بدلے، اور بہتری کے لیے جو کوششیں کی گئی تھی اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان بہت سے عالمی تنازعات کا حصہ ہے، ایسے میں ایسی نااہل فرموں کو اتنی اہم جاب دینا یہ کتنا ٹھیک ہے؟ میں بات کروں گی ہمارے نمائندے واشنگٹن سے خرم شہزاد۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ خرم آپ کا۔ خرم، آپ جب گرینیئر کنسلٹنٹ نامی فرم کا جب آپ کو پتہ چلا، پھر آپ وہ دفتر دیکھنے کے لیے گئے، آپ کو پتہ چلا وہ تو دفتر ہے ہی نہیں، وہ تو صرف ایک گھر ہے، پھر ہمسایوں نے بتایا کہ گرینیئر تو یہاں پہ کبھی کبھار آتے ہیں، تو اس سے کیا آپ کو پتہ چلا؟ پھر آپ نے ظاہر ہے ادھر ادھر سے بھی معلومات اکٹھی کرنے کی اپنے سورسز سے کوشش کی ہوگی، تو آپ کو کیا پتہ چلا؟ ابھی بھی ہم پیسے دے رہے ہیں اس کمپنی کو؟ جی بالکل، یہ 6 مہینے کا معاہدہ جب میں نے اس کے ڈاکومنٹ فارا کی ویب سائٹ کے اوپر، جو فیڈرل گورنمنٹ کی، امریکہ کی فیڈرل گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، جہاں پہ جو بھی بندہ دوسری گورنمنٹ کے، جیسے یہ رابرٹ گرینیئر جو ہے پاکستان کے بہاف کے اوپر یہاں پہ لابنگ کرے گا تو ایز اے فارن ایجنٹ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ میں نے یہ ڈاکومنٹ دیکھا تو پھر مجھے خیال آیا کہ اس بندے سے ملنا چاہیے کہ مئی میں جو 6 مہینے کا معاہدہ ہوا ہے، چند دن پہلے ہی فارا کی ویب سائٹ کے اوپر یہ ڈاکومنٹ اویلیبل ہوا، تو میں فوری طور پہ ان کا جو آفس جو ڈکلیئر کیا ہوا تھا وہاں پہ گیا، وہاں پہ کوئی زندگی کے نام و نشان نہیں تھے، تو میں وہاں پہ کافی دیر رکا رہا۔ پھر ایک نیبر آیا، اس نے آ کے مجھے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ آئی وانٹڈ ٹو سی دا رابرٹ گرینیئر، تو اس نے کہا کہ یہاں پہ تو کوئی بندہ آتا جاتا نہیں ہے، کبھی کبھار ایک آدھ بندہ جو ہے وہ آتا ہے، لیکن مہینوں کسی بندے کا یہاں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو $25,000 پر مہینے کے اوپر اس فرم کو ہائر کیا گیا، جو ایک نارملی جو ایک پاکستان نیوکلر پاور ہے وہ یہاں پہ واشنگٹن کے اندر، وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ پلیس ان دا ورلڈ، وہاں پہ لابنگ کے لیے ایک بہت بڑی کمپنی کو ہائر کیا جاتا ہے جن کے بہت زیادہ انفلوئنس ہو، جیسے کہ یہ جو گرینیئر کنسلٹنگ ہے، اس کا جو لکھا گیا ہے فارا کے ڈاکومنٹ میں لکھا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے مفادات کو سینٹ اور کانگریس اور گورنمنٹ افیشلز کے ساتھ بحال کرنے میں مدد کرے گی، تو کمیونیکیشن میں مدد کرے گی، ان تعلقات کے لیے مدد کرے گی۔ تو ایک ایسی انڈیویجول کی اینٹی جو کہ 1 سال پہلے بنی تھی، کچھ مہینوں پہلے اس کو ہائر کیا گیا، ایک انڈیویجول کو، ایک بندے کو ہائر کیا گیا جو کہ واشنگٹن میں کانگریس سینٹ کو اپنے ہاتھوں میں لے گا، جو کہ بالکل ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ اسی حوالے سے جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ آفس نہیں تھا، تو ایک مزید مجھے وہ ملا، اشارہ ملا، تو پھر میں نے ایمبیسی سے رابطہ کیا، میں نے پاکستان ایمبیسی یہاں پہ واشنگٹن میں ان سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا کہ یہ مئی میں ایک کانٹریکٹ ہوا ہے تو اس کے بارے میں کیا پیسے جو ہیں وہ اسلام آباد سے ہے کہ یہاں پہ کمیونٹی فنڈ ہے اس کو استعمال کیا گیا، پیسے کہاں سے آئے؟ تو اس کا ہمیں جواب نہیں ملا۔ اسی حوالے سے جو کشمیر سے ریلیٹڈ آپ نے بتایا، اسی طرح سے آپ نے جو کونسل آف اسلامک ہالینڈ اینڈ نائٹس تھی، اس کو بھی اس کے ساتھ بھی جو معاہدہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا کیونکہ یہ بھی لابنگ فرم تھی، یہ بھی ٹھیک کام نہیں کر سکی۔
ہاں بالکل ایسا ہی ہے جیسے 2019 میں وہاں پہ شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے اور ہمارے امبیسڈر بھی اسد مجید بھی موجود تھے، تو وہاں پہ بھی ہم نے 1.1 ملین جو کہ 16-18 کروڑ روپیہ بنتا ہے تو اس کا بھی ہم نے ختم کر دیا. پھر 20 کے اندر ایک نئی کمپنی لے کے آئے. اب ہم 3 مزید کمپنیز لے کے آئے ہیں اور ان سے بھی ہم ریزلٹ پروڈیوس کرنے کی کوشش اچھا اتنی کمپنیز کے بعد اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں جو ہے پاکستان کہ جو بائیڈن انتظامیہ سوچتی کیا ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں، افغانستان سے نکلنے کے بعد ظاہر ہے اس سارے پروسیس میں پاکستان کی مدد درکار رہی ہے، امریکہ کو تعاون درکار ہے اور پاکستان نے تعاون کیا ہے. اس سب کے باوجود جو بائیڈن انتظامیہ کیا سوچتی ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں؟ جی میری ملاقات ہوئی تھی 3 ویک پہلے یہاں پہ جو وزارت خارجہ ہے ان کے آفیشلز کے ساتھ، سٹاف کے ساتھ ملاقات ہوئی. جب ان کے ساتھ سوال و جواب ہو رہے تھے تو ہر سوال کا جواب افغانستان سے آتا تھا کہ افغانستان میں پاکستان کیسے ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے، افغانستان میں جو پیس پروسیس چل رہا ہے اس کے اندر پاکستان کیسے طالبان کو انفلوئنس کر سکتا ہے، ابھی تک پاکستان ہمیں پروڈیوس کیوں نہیں کر سکا، ابھی تک ہم اپنا وہاں پہ جو مفادات تھے اس کا تحفظ کیوں نہیں کر سکے. تو جو بائیڈن جو ہے وہ پاکستان کو افغانستان کے پرزم سے دیکھ رہی ہے. پہلے یہ پرسیپشن تھا کہ چونکہ پاکستان چائنا کے ساتھ الائن ہو رہا ہے تو اس وجہ سے امریکہ کو ٹینشن ہو رہی ہے، لیکن ابھی چیزیں جو کھل کے سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان کو ابھی تک جو اس وقت سیٹ بیک ہے امریکہ کی طرف تو یہ ہے کہ امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہمیں جو کامیابی نہیں ہوئی اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. تو اس حوالے سے وہ سخت یہاں پہ جو آفیشلز ہیں اور کانگریس اور سینٹ اور یہی وجہ ہے کہ جو بائیڈن نے ابھی تک پرائم منسٹر عمران خان سے بات نہیں کی، فون نہیں کیا. یہ بالکل کیونکہ ہاں جی بالکل یہ جو کانگریس اور سینٹ کی جو کمیٹی ہے جو اس سارے میٹر کو اوورسیز کرتے ہیں کہ کس ملک کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، انہوں نے ابھی تک ناراضگی، وہ سخت ناراض ہیں پاکستان سے. اور اسی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترکی سے ملاقات ہوگی، رشیا سے ملاقات ہو گئی، افغانستان سے ملاقات ہوگی، لیکن پاکستان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ جو اس وقت جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے پاکستان سے سخت نالاں ہے. چھوٹے آفیسر سے لے کے جو یہاں پہ جو بیوروکریسی ہے واشنگٹن میں، چھوٹے آفیسر سے لے کے ٹاپ جو ملٹری کے آفیشلز ہیں ان تک، اس لیے ہم فارمز پہ فارمز ہائر کر رہے ہیں اچھی لابنگ کے لیے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا ہے سوائے اس کے کہ آپ بڑھاتے جائیں. لیکن جس مقصد کے لیے آپ لوگ لابنگ فارمز ہائر کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل پا رہا ہے. بہت بہت شکریہ خرم شہزاد ہمارے ساتھ. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.